بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارکیٹ بتائی تھے آپ کا میزبان رفیق انصاری خاطر ہے. آج ہم بڑی خاص جگہ پر موجود ہیں جسے کہتے ہیں ایم اے جناح روڈ, اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے یہ روڈ منسوب کیا گیا ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہ مارکیٹ جہاں ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ والا مارکیٹ ہے. ڈپٹی میئر عبدالخالق اللہ والا جن کا بڑا نام تھا, سابق ہے, اور ان کے دور میں بڑے کام ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے الائنس آف آرم باغ کے حوالے سے. ایک 22 مارکیٹوں پر مشتمل یہ الائنس ہے, اور یہاں بے شمار مسائل ہیں, اور اتنے مسائل ہیں کہ بات کرتے کرتے جائیں تو 3 پروگرام بھی نکل جائیں گے اور یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. آصف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف صاحب یہ بتائیے کہ پہلے تو اللہ والا مارکیٹ میں آپ کا ایک بڑا نام ہے, اور آپ گزشتہ کئی سالوں سے صدر کی سیٹ پہ منتخب ہوتے آ رہے ہیں. تو کیا بات ہے کہ آپ نے یہ اس طریقے سے, جیسے چیمبر آف کامرس میں سراج قاسم تیلی صاحب تھے, 30 سال وہ صدر رہے, اسی طریقے سے کیا آپ نے بھی لوگوں سے کچھ کمٹمنٹ کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ 21 کا اور آپ کا. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی منصب پہ اللہ پاک آپ کو لے کے آتا ہے تو آپ کا کردار, آپ کا کام جو ہے وہ صرف ایک نیک مقصد کے لیے ہونا چاہیے, اپنے دکانداروں کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے. میں نے ہمیشہ تاجروں کی خدمت کی ہے. اللہ والا کلاتھ مارکیٹ میں 1998 میں جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں, اور 4 سال جنرل سیکرٹری رہا. اس کے بعد میں 2008 میں صدر بنا الحمدللہ, اور آج تک میں اس اللہ والا مارکیٹ کا صدر ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے تاجروں کے مسائل ہیں ان کو اچھی طرح سنا جائے اور ان کا مسئلہ حل کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب میں اس مارکیٹ میں بار بار الحمدللہ صدر بنتا رہا, اس کے بعد یہ ایک الائنس کی جو ہے یہاں کمی تھی, جو کہ ہماری مارکیٹوں کے مسائل بہت تھے, تو ایک الائنس بھی بنائی گئی جس کا نام الائنس آف آرم باغ مارکیٹ ایسوسیشن کے نام سے, اور اس میں مجھے الحمدللہ ساتھی بہت اچھے ملے, جس کی وجہ سے میں آج بھی پچھلے 10-12 سال سے چیئرمین ہوں الائنس آف آرم باغ مارکیٹ ایسوسیشن کا, اور ہم مل کے جو ہے اس علاقے کے لیے مسئلے حل کرتے ہیں مل کے. اچھا آصف بھائی, یہ تو بتائیے کہ آپ آرم باغ کی بات تو کر لی آپ نے کہ الائنس آف آرم باغ کے آپ چیئرمین ہیں, اللہ والا مارکیٹ کے صدر بھی ہیں, 4 دفعہ جنرل سیکرٹری بھی رہے. اچھا کرونا وائرس آیا تھا 18 مارچ 2020 کو, تمام شہر کے اندر چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند کر دیے گئے, اور پھر بند کرنے کے بعد ملازمین کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا. تو آپ نے اپنی مارکیٹ یعنی اللہ والا مارکیٹ میں اپنے ملازمین کا کتنا خیال کیا؟ دیکھیے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو شروع میں تو نہیں پتہ چلا کہ یہ اتنے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے کہ مستقل 2 مہینے تک جو ہے 55 دن مارکیٹیں بند رہی. اس کے بعد صرف ملازمین نہیں, دکاندار بھی پریشان ہو گئے. اس سے قبل جو ہے نا ہم نے پھر مارکیٹیں کھلوانے کے لیے کافی جدوجہد کی, اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے. کراچی کے بہت سارے تاجر تھے جنہوں نے بہت محنت کی اس میں ہم نے بھی اپنا کردار کیا جتنا ہو سکتا تھا الحمدللہ. بات یہ کہ ایسی باتیں آئیں جو آپ نے ابھی مجھے کہا کہ بہت سارے دکاندار ملازمینوں کو پورے مہینے کی تنخواہ نہیں دینا چاہتے تھے, لیکن الحمدللہ جو بھی کمپلین ہمارے پاس آئی ہم نے ہر اس دکاندار کو جو ہے وہ اس کا جو مہینہ بنتا تھا ہم نے وہ دلوایا, اور وہ پورا دلوایا, اور نہیں کسی کو مارکیٹ دکاندار سے نکالنے دیا, نہیں کسی کو جو ہے نا تنخواہ جو ہے وہ پوری دی گئی. اچھا آصف بھائی یہ بتائیے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر آ چکی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی خطرناک لہر ہے. تو اس حوالے سے آپ نے اپنی مارکیٹ میں SOPs کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہوئے؟ دیکھیے ہم نے اپنے ہر دکاندار سے یہ پابند کیا ہے کہ ماسک پہنیں اور سینیٹائزر کی بوتل اپنی دکان پہ رکھیں. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر کے اوپر پرابلم ضرور آتی ہے کہ جب بھی کسٹمر آتا ہے تو اس کے پاس نہ تو ماسک ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی سینیٹائزر کا اس کے پاس انتظام ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسٹمر کو جو ہے نا ماسک بھی دیا جائے اور وہ جو ہے نا وہ لگائے گی, لیکن ہم اس پر زبردستی نہیں کر سکتے. یہ کام سندھ حکومت کا ہے. سندھ حکومت کو چاہیے کہ جو بھی عوام گھر سے نکل رہی ہے وہ پابند کرے کہ وہ ماسک پہن کے نکلے. جس طرح کے حالات آپ کے سامنے ہے, دوسری لہر میں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی نظر آ رہی ہے, کرونا کے کیسز بھی بہت بڑھتے نظر آ رہے ہیں,
لیکن ہم سے جتنی کوشش ہوتی ہے ہم اپنے تاجروں کے لیے جو ہے وہ پابندی کرتے ہیں کہ ماسک لگائیں. اچھا آصف بھائی یہ بتائیے کہ آپ الائنس آف آرم باغ کے چیئرمین ہیں اور 22 مارکیٹیں آپ کے الائنس میں ہیں, تو کتنی مارکیٹوں میں کئی پرابلم ہوگی, تو کیسے وقت دیتے ہیں آپ کہ ایک الائنس میں جب چیئرمین بنتا ہے تو اپنے کاروبار کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور لوگوں کے لیے وقت کرنا پڑتا ہے اپنے وقت کو, تو آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل درست ہے, یہ بہت مشکل کام ہے, اور الحمدللہ میں آپ کو سچ بولوں گا کہ میں جس طرح اپنی اللہ والا مارکیٹ کو دیکھتا ہوں اسی طرح میں ان 22 مارکیٹوں کے مسائل بھی دیکھتا ہوں. تب بھی میرے پاس کوئی بھی مسائل آتے ہیں کسی بھی مارکیٹ سے آتے ہوئے, میں وہاں اسی طرح جاتا ہوں جس طرح میں اپنی اللہ والا مارکیٹ کے لیے خدمات انجام دے رہا ہوں. ہمارے یہاں مسائل جو ہے ٹریفک کے بہت ہیں. ہمارے یہاں روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے. ہمارے یہاں یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کے بڑے مسائل ہیں. مجنہ روڈ ہے, یہ اہم اشارہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا بڑے مسئلے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ ڈی سی ساؤتھ کے ساتھ مل کے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہمارے جو روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہ بن جائے. اچھا تو آپ نے بات کی ہے کہ کرائم کے حوالے سے کہ اسٹریٹ کرائم بہت ہوتا ہے یہاں پر, تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیے یہاں جو ہے نا علاقہ ہمارا جو ہے وہ بڑا ہے اور یہ آرام باغ تھانہ جو ہے نا اس میں نفری بہت کم ہے. اچھا یہ مسئلہ جو ہے نا پورے کراچی شہر میں ہے لیکن اب تک حل نہیں ہوتا ہے. یہ ہم نے بار بار ایس ایس پی, ڈی آئی جی, آئی جی, یہ ہم نے ہماری کمپلینیں ان تک جو ہے نا ہمیشہ ہم نے ان کو یہ کمپلینیں لانچ کرائی, لیکن اب تک جو ہے نا مسئلہ ہمارا حل نہیں. نفری جو ہے وہ ہمیں نہیں دی جاتی ہے. اگر نفری ہمیں مل جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی روک تھام کس طرح ہو سکتی ہے. کچھ پوائنٹس ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہاں سے لوگ نکلتے ہیں اور کہاں سے یہ واردات کرتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے تو کیا انتظامیہ کو نہیں پتہ؟ معلوم ہوگا, بالکل ہم نے بار بتایا بھی ہے. ہمارے یہاں کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ بس آپ کے سامنے ہے, کراچی شہر تو ایک لاواری شہر بن چکا ہے. یہاں سنوائی تو ہے نہیں, بس جس کی وہ کہتے ہیں لاٹھی اسی کی بھینس والی مثالیں ہیں. اچھا آپ نے کہا تھا کہ ٹریفک کا مسئلہ ہے اور واقعی ٹریفک کا تو بڑا مسئلہ ہے, اور ایم اے جناح روڈ یقیناً شام ہوتے ہی یہاں ٹریفک کا تو معمول جو ہے جام ہو جاتا ہے. مگر اللہ والا مارکیٹ ہے, اس کے بعد میں جامع کلاس ہے اور دیگر مارکیٹیں بھی ہیں, تو دیکھا کہ یہ روڈ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ہی, ٹریفک جام رہتا ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے اقدامات کیے ہوئے؟ دیکھیے ہم نے سندھ حکومت کو اور وزیر بلدیات کو, اور ہم نے جو ہے وہ گورنر سندھ کو, جب اشرت العباد صاحب تھے اور سی پی ایل سی کے احمد چنائے صاحب تھے, ہم نے یہ بات رکھی کہ جس طرح پی سی میں جو ہے 12 دری ایک پارک ہے خوبصورت سا انہوں نے اوپر بنایا اور نیچے جو ہے پارکنگ بنائی گئی, تو ہمارے پاس بھی ایک آرام باغ پارک ہے, ایک بہت اچھا پارک ہے. ہم چاہتے ہیں اس کو خوبصورت سا اوپر بنا کے نیچے جو ہے نا 2 منزلہ پارکنگ بنا دی جائے. تو یہ پوری ایم اے جناح روڈ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پارکنگ جو ہے نا یہاں سے سب ختم ہو جائے گی اور ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے, کیونکہ یہ پارک جو ہے نا آصف صاحب آپ نے بات کی تھی گورنر اشرت العباد, وہ سابق گورنر گزر چکے ہیں, احمد چنائے سابق رہے. آنے والے جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان سے کوئی رابطہ کیا؟ کیونکہ ایڈمنسٹریٹر آ گئے, وہ تو 3 ماہ کے لیے آتے, 2 ماہ ہو گئے, تو وہ تو کوئی کام نہیں کریں گے. بلدیاتی ادارے نے کام نہیں کیا, عموماً لوگ کہتے رہے. تو آپ جو اتنی باتیں کہہ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں, تو ابھی نئی موجودہ جو لوگ ہیں ان سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ دیکھیے میں نے ان کا ذکر اس لیے کیا کہ 8-10 سال ہو گئے ہم نے ہر کمشنر کو, شعیب صدیقی سے لے کے اب تک جتنے کمشنر آئے ہم نے ان سب کو درخواستیں دے رکھی ہیں. ڈی آئی جی ٹریفک کو بھی 2 تبدیل ہو چکے ہیں, امیر شیخ صاحب تھے ان کو بھی کہا تھا, لیکن سب اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بہت اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے, لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. سنتے سب ہے, کمپلینیں ہماری سب لے لیتے ہیں لیکن کرنے کو تیار نہیں ہے. احمد چنائے نے بلکہ یہ کہا تھا کہ آدھے پیسے جو ہے وہ آپ اس پہ خود لگا لیں اور آدھے پیسے جو ہے نا ہم لگا دیتے. تو ہم تو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے نہیں لگا سکتے. نہیں تو آپ یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم آدھا پیسہ لگائیں گے, تیار ہے, تو ہمارے ٹیکس ختم کر دو. ٹیکس کی جہاں بات آئے گی تو یہ تو 1000 روپے کے پیچھے جو ہے نا کورٹ سے نوٹس بھیج دیتے ہیں, ٹریڈ لائسنس کے پیچھے 1000 روپے کے پیچھے دکاندار کے لیے جو ایک نوٹس آ جاتا ہے, کورٹ بلا لیتے ہیں. لیکن جو ان کے مسائل ہیں, جہاں روڈ ٹوٹا پھوٹا ہے, جہاں سیوریج کا نظام خراب ہے, وہ اگر کچرا پڑا ہے کوئی اٹھانے کو تیار نہیں, ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. ہمارے تاجروں کے لیے ہر چیز کی ایک سزا ہے. تو آصف بھائی اگر یہ اللہ والا مارکیٹ ہے,
इसके बराबर में आराम बाग मार्केट है, सामने सिविल हॉस्पिटल चला जाता है। एमएच जिन्ना रोड जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब है, इसी रोड पर रेडियो पाकिस्तान भी है और पूरी दुनिया जानती है कि एमएच जिन्ना रोड एक बड़ा तजारती मरकज़ है और जहाँ ये वो इलाका, वो कदमी इलाका है कि किसी दौर में यहाँ समंदरी हदूद थी और यहाँ मछली रहते थे। चलते चलते आबादी बढ़ी और मार्केटें तामीर हो गई। तो अभी तक यही सूरत हाल है, तो क्या आला हुकाम को ये नहीं अंदाजा आ रहा कि यहाँ से अरबों रुपये टक जा रहा है? बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। देखिए अभी हर मार्केट में जितने लोग हैं उसमें हर मुलाजमिन के पास जो है वो बाइक्स हैं। अब मजीद हर मार्केट्स में जो है ना जितने मुलाजमिन हैं सबके पास दो तीन मुलाजमिन के पास हर किसी के पास बाइक है और ये रोड वही है और उस पर पार्किंग जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो आरामबाग ट्रैफिक पुलिस है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करती है, उनका बहुत ज़्यादा हमारे साथ ताउन है, जिसकी वजह से हम पार्किंग भी लगवाते हैं और रोड को जारी भी रखते हैं। मैं आसिफ भाई, आप कह रहे हैं ट्रैफिक पुलिस से आपके साथ ताउन करती है, तो ऐसे ताउन का क्या फ़ायदा कि एक दिन ताउन करके चले गए फिर आपको हमेशा के लिए मसला बना हुआ? तो कोई मसले का हल निकलवाए ना उनसे। क्या पार्किंग का जो मसला है ना, मैंने यही कहा कि पार्किंग यहाँ है ही नहीं। इस रोड के ऊपर जो ट्रैफिक हमारे साथ ताउन करती है उसका काम सिर्फ इतना ही है कि जो रोड जो है वो पार्किंग के यानी कि पार्किंग की वजह से रोड ब्लॉक ना हो। उनका तो सबसे पहला एक यही बात होती है कि भाई रोड जारी रहना चाहिए, रोड जो है ना ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो हम हमारा उनके साथ सिर्फ ताउन इसी बात की मैंने कही कि जो पार्किंग है हमारे पास जो इस वक्त मौजूद है उसमें जो एक्स्ट्रा बाइकें होती है वो हम उसको खड़ी नहीं रहने देते। हम भी इनसे कहते हैं कि इसको पार्किंग को उठा लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएच जिन्ना रोड पे जो पहले वाक़यात थे ट्रैफिक के हवाले से, जो बहुत रोड जाम रहता था ईदगाह से ये डीएमसी तक, आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है बिल्कुल। आसिफ साहब, केएमसी की तरफ से जो पार्किंग की आप बात कर रहे हैं, तो पार्किंग की तो एक लाइन अलाउ है, तो यहाँ तो 4-4, 5-5 जब लाइनें लगी हुई हैं तो ट्रैफिक तो जाम होना है। तो इसका मतलब है कि दुकानदार भी तो खिलाफवर्जी करे ना? नहीं, आप ये जो बात कर रहे हैं ना, ये आप शायद पिछले सालों की बात कर रहे होंगे, लेकिन आज जो सूरत हाल है मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज जो है हमारे यहाँ सिंगल ही लाइन है, हमारे यहाँ डबल ट्रिपल या 4 लाइनें नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल ही लाइन है। और इतनी मकसद जो है हमने हमारी अल्लाह वाला मार्केट में भी पार्किंग है और जामा मॉल सामने है उसमें भी पार्किंग है। चलो आसिफ साहब, ये तो आपने बात कर दी कि सिंगल लाइन लग जाती है। हालिया बारिश हुई है, हालिया बारिश के दौरान आपने देखा कि बॉर्डर मार्केट है और दीगर मार्केटों में पानी भरा, दुकानों में चला गया, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान तो हुआ आपकी अलायंस है जिसमें 22 मार्केटें हैं, तो आप लोगों ने उन गरीबों के लिए कोई आवाज़ बुलंद की और आपकी कोई फरियाद सुनी गई कि उनको भी कोई रिलीफ फराहम किया जाए जिनका नुकसान हुआ है? तो आपके ऐसे अलायंस बनाने का मकसद क्या होता है कि आपकी आवाज़ तो सुनी नहीं जाती? देखिए, हमारा काम है आवाज़ उठाना और हमने हर उस ताजिर के लिए जो हमारी अलायंस का हिस्सा ना भी हो, हमने उसके लिए भी आवाज़ उठाई और उसके साथ खड़े हुए। देखिए, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि ओल्ड सिटी एरिया में जो है वो काम शुरू हो चुका है। हमारे वहाँ साथी हैं आलम शेख भाई, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी उस पर जो है ना आवाज़ उठाई। अपनी मदद आप कर रहा है, वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ सफाई सुथराई कर रहा है? नहीं, अभी डीसी साउथ ने, मैं देखा आपको सच बात बताऊं, जो काम कर रहे हैं हम उसकी तारीफ करते हैं, जो काम नहीं करता हम उसके खिलाफ भी बात करते हैं। डीसी साउथ इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो कहते हैं कि आप हमें काम बताएं, काम हम करेंगे। और उन्होंने यहाँ राफसन रोड भी हमें बनवा के दिया। हमने 1 हफ्ते के अंदर हमें इनसे रिस्पॉन्स मिला। अभी सिविल हॉस्पिटल वाली जो हमारे साथी वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन आसिफ भाई, अगर वो डीसी साहब या कोई भी है, अगर वो रोड सड़कें बना के दे रहे हैं तो वो तो एक वफाकी हुकूमत का बजट होता है। आपकी दुकानों में जो पानी गया, दुकानदारों को नुकसान हुआ, बिलासूद कर्जा फराहम नहीं किया गया, तो फिर ऐसी रोडों का, ऐसी सड़कों का क्या फ़ायदा कि एक ताजिर जो पूरी ज़िंदगी जमा पूंजी करता है उसका तबाह एक दिन में हो जाए? उसके लिए बात कर रहे हैं, उसकी आवाज़ के लिए उठेगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को चाहिए था, जिस तरह ताजिरों को नुकसान हुआ बारिश की वजह से, बारिश ये जो पूरी दुकानें तबाह हो गई है, फर्नीचर मार्केट, ये अगर आप ज़्यादा दूर ना जाए, नर्सरी वाली फर्नीचर मार्केट देख लें, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन सिंध हुकूमत ने क्या, वफाक ने भी जो है ना कोई बेनिफिट नहीं दिया ताजिरों को। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, कराची के किसी भी शख्स को, ना वफाक ना सिंध, जो है उनको कोई बेनिफिट दे रही। तो आसिफ भाई, फिर ऐसे अलायंस, ऐसी एसोसिएशन बनने का
کیا فائدہ جس پہ تاجروں کو اربوں روپے کا ٹیکس دینے والے آپ لوگ اور آپ بھی لوگ مشکلات میں ہو، تو پھر ایسی الائنس ایسی ایسوسیشن کا بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے کہ ایسوسیشن کا بننا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے، فائدہ بہت ہے. یہی ایسوسیشن ہے کہ جو بہت بڑے بڑے مسائل بھی اور چھوٹے مسائل بھی جو ہے نا وہ الحمدللہ حل کرتی ہے. اب دیکھیے نا، اگر یہی الائنس تھی نا کہ کرونا کی جو وبا تھی اس کے پیچھے 55 دن مارکیٹیں بند رہی، اگر یہی الائنسیں نہیں ہوتی تو یہ مارکیٹیں تو نہیں کھل رہی تھی آگے 1 مہینے تک، اور مجھے نہیں نظر آ رہا تھا کہ کھلتی. لیکن الحمدللہ یہی جدوجہد تھی الائنس کی کہ جو مارکیٹیں بھی کھلی اور کاروبار بھی آج جاری. قادر صاحب السلام علیکم. قادر صاحب یہ بتائیے کہ آپ مریم مارکیٹ کے چیئرمین ہیں اور یقینی طور پہ وہاں بے شمار مسائل ہوں گے، یعنی صدر ہیں، چیئرمین بھی ہو سکتے ہیں، صدر بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پہ مختلف صدر، سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، مگر صدر پہ ایک بڑی ذمہ داری. آپ مریم مارکیٹ کے صدر ہیں اور الائنس آف آرم باغ کے وائس چیئرمین ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کتنے مسائل ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ مسائل تو کافی ہیں، اور ہمارے جو ہمارے چیئرمین ہیں آصف بھائی، ان کا بھرپور تعاون ہے ہمارے ساتھ، اور الحمدللہ ہم ان کو لے کے ساتھ چلتے ہیں، اور ان کی اس الائنس کو رن کرنے کے اندر ان کی بڑی کاوشیں ہیں. اور ابھی اس وقت جو دیرینہ مسائل ہیں اس پہ میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سیول ایمرجنسی روڈ ہے، وہاں ہر وقت جو ہے نا گٹر کا پانی کھڑا ہوا ہے. ہمارے چیئرمین صاحب اور ہم نے مل کے اور دوسرے بھی ہمارے عہدیداران نے جو ہے واٹر بورڈ کو بھی کہا ہے اور ڈی سی صاحب کو بھی کہا ہے. اب دیکھیں کب یہ مسئلے اللہ حل کرے گا. اور پانی ہوتا ہے، مریضوں کے لیے ایمبولینس جاتی ہے تو وہ کھڈے ہیں، جو پانی سے روڈ بیٹھ جاتی ہے تو وہ بڑے پریشانی کی حالت ہوتی ہے. وہاں سے ہارٹ کے مریض بھی جاتے ہیں، ہر قسم کے مریض وہاں سے گزرتے تو ہیں. قادر صاحب آپ نے کسی متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا اس مسئلے پر؟ ہمارا جو ہے واٹر بورڈ میں ندیم صاحب ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، اور جو دوسرے ہمارے ڈی سی صاحب ہیں، ہمارے چیئرمین صاحب نے ہم ساتھ جا کے بھی ان کو بھی شکایت نوٹ کرائی ہے. اب وہ وعدے کے اوپر وعدے ہو رہے ہیں کہ آج کر رہے ہیں اور کل کر رہے ہیں، اور آج کر رہے ہیں اور کل کر رہے ہیں. اور وہ جو کیا کر رہے ہیں اس وقت کہ وہ زخم صحیح نہیں کرتے، زخم کے لیے پٹی کر کے چلے جاتے ہیں، وہیں پانی سکھاتے ہیں، تھوڑا نالے کی صفائی کر دیتے ہیں تو 4-5 دن آرام ہو جاتا ہے. پھر 4-5 دن کے بعد قادر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آتے ہیں پٹی لگا کے چلے جاتے ہیں، تو آپ کروڑوں روپے کا ٹیکس ادا کر رہے ہیں. جو کروڑوں روپے کا ٹیکس ادا کرنے والی جو مارکیٹیں ہوتی ہیں، بازار ہوتے ہیں یا صنعت کاری جو بھی بڑے ایونٹ ہوتے ہیں، تو اس دوران آپ لوگ تو ایک ہیرو ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں ہے؟ اب یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. مقصد ہمارا کام تو ہے اداروں کو بتانا اور ادارے کے سربراہان کو بتانا. اس کے علاوہ تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. یا احتجاج کریں گے تو بھی یہ مطلب جھگڑا ہے آپس میں. ہم باہر مطلب بات ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ان کو جو ہے ہم نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ وعدے کے اوپر وعدے کر رہے ہیں. دیکھو اللہ مالک ہے. ابھی آج بھی صبح مجھے فون آیا تھا واٹر بورڈ کے ادارے سے کہ آج ہم پائپ ڈال رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں. اور جمعرات والے دن ہمارے چیئرمین صاحب اور میں اور واٹر بورڈ کے ندیم صاحب وغیرہ وہ آئے تھے. ان کو ساری پوزیشن ہم نے بتائی کہ دیکھو یہاں سے مسائل ہیں، یہاں سے مسائل ہیں، یہاں سے مسائل ہیں. بہرحال ندیم بھائی کی بھی مہربانی کہ مطلب وہ بھی پوری ٹیم لے کے آئے تھے اور ہماری بڑی سنی. اب مسئلے کب حل ہوتے ہیں یہ اللہ کو پتہ. اچھا یہ بتائیے قادر صاحب کہ مریم مارکیٹ کے آپ صدر ہیں، مریم مارکیٹ کے آپ صدر ہیں، تو مارکیٹ میں ایس او پیز کا وہاں خیال کیا جا رہا ہے؟ ایس او پیز کا خیال کیا جاتا ہے. دکانداروں کو سینیٹائزر دیا گیا ہے، ماسک انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اور جو گراہک ہے، گراہک کو جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پابند کریں، مگر اس کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ گراہک ماسک لگا کے آتے نہیں ہیں، اور ہم ان کو کہتے بھی ہیں، حالانکہ دکانوں میں ماسک کے ڈبے بھی پڑے ہیں، دے دو. ہم تو دے ہی سکتے ہیں نا، لگانا نہ لگانا تو ان کے ہاتھ میں ہے. ہم اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ آپ کے چیئرمین بیٹھے ہیں آصف صاحب، تو یہ کیسے انسان ہے؟
یہ بالکل نیک انسان ہیں, اچھے انسان ہیں اور کام بڑے توجہ سے کرتے ہیں. نیک انسان کیسے ہیں؟ نیک سے مراد یہ ہے کہ مطلب کوئی ہم نے کوئی ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی آج تک. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب بھی ان کو بلایا ہے کسی بھی کام کے لیے, کسی بھی سلسلے کے لیے, تو یہ فوراً آئے ہیں اور اس کا جو ہے فوراً حل کیا ہے. اب یہ بھی حل تو یہ ہے نا کہ یہ بھی کوئی حکومت کے ادارے تو ہے نہیں ہمارے شہر میں, یہ بھی حکومت کے جو ادارے ہیں جو بیوروکریسی ہے ان کو ہی کہیں گے. اور وہ ایسے بھی نہیں کہ خود کہتے ہیں, ہم کو ساتھ لے کے بھی جاتے ہیں اور خود بھی ٹیلی فون پہ مسائل حل کرتے ہیں. اور کافی مسائل تو حل ہوتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں نا وہ تو ہاتھ کے ہاتھ بھی حل ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی تھانے کا مسئلہ ہوا, کوئی اور چیزوں کا مسئلہ ہوا, وہ تو الحمدللہ. کوئی ٹیکس کے مسئلے ہیں تو وہ تو جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں وہ تو فوری حل ہو جاتے ہیں. جہاں حکومت کا فنڈنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں تاخیر ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ فائنانس سیکرٹری الائنس آف آرم باغ کاشف تلاوت صاحب بھی موجود ہیں اور یہ الحرم مارکیٹ کے صدر بھی ہیں. ان سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں کیونکہ کچھ پرابلم ہے ہر مارکیٹ میں ہوتی ہے. الائنس تو بعد میں کہ ان کی مارکیٹ کی جو پرابلمس ہیں اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. کاشف صاحب السلام علیکم. وعلیکم. کاشف صاحب یہ بتائیے کہ الحرم مارکیٹ کے آپ صدر ہیں تو وہاں کیا پرابلم ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو وہاں کے جو پرابلمز ہیں, یا تو گٹر کے پانی کا پرابلم بہت زیادہ ہے, یہ تو پورے شہر میں ہی کراچی کے آپ کو پتہ ہے جو حالات چل رہے ہیں. اور پارکنگ کا ایشو وہاں پہ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ جو روڈ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا انکل سریا ہاسپٹل کی طرف سے جو روڈ آتا ہے گل پلازا کی طرف آنے کے لیے, وہ روڈ زیادہ تر 1 وے روڈ ہے لیکن وہ یوز ہوتا ہے 2 وے کی وجہ سے. وہ ایم اے جناح روڈ پہ جو تعمیراتی کام چل رہا ہے اس لیے یہ 2 وے کو انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے. اس وجہ سے وہاں پہ ٹریفک کا بہت زیادہ فلو بن جاتا ہے. اور ایک آج کل جو کرونا کا چکر ہے اس میں انہوں نے ایس او پیز کی ٹائمنگ کا جو ایشو ڈالا ہوا 8 بجے کا, تو اس ٹائم پہ ساری مارکیٹیں ایک ساتھ بند ہوتی ہیں اور سارا رش ایک ساتھ روڈوں پہ آ جاتا ہے جس سے بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. ہم نے چیئرمین صاحب کو بہت بار یہ باتیں کہیں اور انہوں نے ٹریفک کے ڈی آئی جی کو اور باقی حکام بالا تک یہ ہماری باتیں پہنچائیں, مگر اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے پارکنگ مافیا. پارکنگ مافیا نے اس طرح کے روڈوں کو بلاک کیا ہوا ہے کہ وہ گاڑیوں کو بھی اس طرح پار کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ تو اس طرح کے ایشوز ہیں کہ ایمبولینس جو نکلتی ہیں وہاں سے وہ بیسیکلی اتنا ہیوی روڈ ہے. ایک تو ہاسپٹل ہے وہاں پہ, اوپر سے آگے کوسٹ گارڈ کا آفس ہے اور اسی طرف پیچھے کی طرف جو ہے ہمارے گارڈن ہیڈ کوارٹر ہے. تو ٹریفک کا فلو اور اتنا زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو ہم نے تو ساری جگہوں پہ, میں آپ کے پروگرام کے وسط سے چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی جو گٹروں کے جو پرابلم تھے پانی کا, وہ ایک فون پر انہوں نے ہمارے حل کروائے, لیکن وہ ایشو صرف کچھ دنوں کے لیے حل ہوتے ہیں. اچھا کاشف یہ بتاؤ, جیسے آپ نے کہا کہ پارکنگ مافیا کا قبضہ ہے جی, اور آپ نے بتایا گارڈن تھانہ بھی قریب ہے, ہاسپٹل بھی موجود ہے, اور یہ تمام صورتحال پہ پھر پارکنگ مافیا کا قبضہ کس نے کیا ہوا ہے؟ یا اعلیٰ حکام کی مرضی سے لگ رہی ہے یا دکانداروں کی گاڑیاں آئی؟ سر دکانداروں کی گاڑیاں تو نہیں ہوتی ہیں, دکانداروں کی گاڑیاں ہم نے تو اتنا بڑا ابھی کام کیا تھا کہ اپنی مارکیٹ کے باہر ہم نے نو پارکنگ کا بورڈ لگایا. حالانکہ ہر مارکیٹ یہ چاہتی ہے کہ مارکیٹ کے باہر ایک لائن کم از کم لگے. ہم نے وہ بھی ختم کیا. وہ اس وجہ سے ختم کروایا کہ یہاں پہ جو ایمبولینسوں کا حال ہوتا تھا کہ 20-20 منٹ تک ایمبولینس یہاں پھنسی رہتی تھی, تو اس وجہ سے ہم نے تو اپنی مارکیٹ کے آگے سے بائکوں کی بھی پارکنگ ختم کروائی. مگر جو سامنے جو گاڑیوں کی پارکنگ لگتی ہے وہ اس طرح لگتی ہے بے دردی کے ساتھ کہ 3-3 لائنیں لگ جاتی ہیں. تو آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ روڈ کس طرح چلے گا, اور 2 وے ہو جاتا ہے. چھوٹا سا روڈ ہے اس کو 2 وے جب کر دیا جاتا ہے تو ادھر سے تو گاڑی نکل ہی نہیں سکتی. اچھا کاشف اب یہ بتائیے کہ آپ ٹھیک ہے الحرم مارکیٹ کے صدر ہیں, آپ وہاں کوشش کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سارے مسئلے حل ہیں, تو یہ آپ ایک الائنس ہے آرم باغ الائنس اور آپ اس کے فائنانس سیکرٹری بھی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی الائنس ہے, 22 مارکیٹ ہیں, 1000, 2000, 4000, 5000 سے زائد آپ کے پاس ایک طاقت ہے ورکرزوں کی, تو آپ اپنے ورکر کے ساتھ ایک وفاقی یا سندھ حکومت کے لیے ایک حل کیوں نہیں کرتے, کیوں ایک مظاہرہ نہیں کرتے کہ تمہارے مسائل حل میں آسانی ہو؟ آپ احتجاج کی جو بات کر رہے ہیں, احتجاج آپ کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کچھ دنوں کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے, کچھ منٹوں کے لیے, لیکن اس سے آپ بھی سمجھتے ہیں, آپ زیادہ احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں روڈوں پہ نکل کے, آپ کو اس کا زیادہ آئیڈیا ہے کہ احتجاج کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد لالی پاپ دے دیا جاتا ہے اور احتجاج ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کاشف یہ جب بولے نا لالی پاپ دیا جاتا ہے پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب حکومت سمجھتی ہے
کہ جو تاجر ہیں ان کے پاس پاور نہیں ہے. پاور تو ہے, دیکھیں پاور تو آپ کو بھی آئیڈیا ہے, ہمیں بھی پاور کا آئیڈیا ہے, اور آپ کو بھی پاور کا آئیڈیا ہے کہ تاجر کے پاس کتنا پاور ہے. تاجر اگر 2 دن اپنی دکانیں بند کرتا ہے تو تاجر کا اپنا نقصان زیادہ ہے. تو تاجر نہیں چاہتا کہ مارکیٹیں بند ہو, تاجر چاہتا ہے جو مسئلہ حل ہو جائے ٹیبل ٹاک سے, وہ صحیح ہے. یہ الائنس کا فائدہ یہی ہے کہ ٹیبل ٹاک سے بات ہوتی ہے, مگر ہمارے پاس جب ایشو کو ہم لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے فنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس نفری کم ہے, ہمارے پاس یہ ایشو ہیں. وہ اپنا رونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا بھول جاتے ہیں. تو جب وہاں جاتے ہیں تو یہ ہمارے چیئرمین صاحب کا بڑا دل ہے کہ جو اتنے فیس کرتے ہیں, جو اپنا ٹائم اپنا کاروبار چھوڑ کر ان مسئلوں کے لیے چلتے ہیں. اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی مارکیٹ کا جس طریقے سے خیال رکھا ہوا, اسی طرح الائنس کا بھی خیال رکھا تو ہوا. آپ کے الائنس والے بڑے ہوشیار لوگ ہیں کہ انہوں نے آصف بھائی کو بولا بنا دو, یہی ٹائم دیں گے, اس کے علاوہ وہ لوگوں نے نہیں, ہر آدمی چاہتا ہے کہ چیئرمین کے ساتھ پوری ٹیم کوآپریٹ کرتی ہے اور ہر ٹائم پہ چیئرمین کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. یہ آپ چیئرمین صاحب خود آپ کو بتائیں گے کہ چیئرمین صاحب کے ساتھی کس طرح کے. اچھا کاشف بھی بتاؤ کہ ایس او پیز کا سلسلہ چل رہا ہے, اب تو دوسری لہر آ چکی ہے, تو اس کے حوالے سے آپ نے اپنی مارکیٹ میں کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سر یہ ایس او پیز کی جو بات ہے یہ آپ کی بالکل وجہ ہے کہ ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے, لیکن جو عوام ہے اس نے بالکل اس کو ایزی لیا ہوا ہے. اس کے ریزن ہے کچھ. اس کے ریزن یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ گورنمنٹ کی کچھ خود ناکامیاں ہیں, وہ خود بھی عمل نہیں کروانا چاہتی. دیکھیں یہ ساری چیزیں ماسک پر جرمانہ ہوگا, آپ مجھے بتائیں کتنے ماسک پہ جرمانے ہوئے. ہم کسٹمرز کو بولتے ہیں کہ یہ ماسک نہیں یہ پہنے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار کوئی کرونا ورونا نہیں ہے, وہ دیکھو وہاں یہ ہو رہا ہے, وہ دیکھیں یہاں وہ ہو رہا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ کام جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا ہے جو یہ اپلائی کروائے. یہ بھی تھوپ دیتے ہیں دکاندار کے اوپر کہ وہ خود اپنا بھی سیو کرے, اپنے آپ کو بھی, اور کسٹمر کو بھی سیو کرے. ہم ماسک دے سکتے ہیں, پہنا نہیں سکتے. نشاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے بڑی زبردست بات آئی کہ آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت ایئر کنڈیشن ہے, تو آپ نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ ایئر کنڈیشن ہے, مگر آج کل سردیاں ہیں تو یقیناً بل بچانے کے لیے وہ تو بند ہوں گے ایئر کنڈیشن. مگر یہ بتائیے کہ آپ کی مارکیٹ کی کیا کیا پرابلم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رفیق انصاری صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ تشریف لائے اور مارکیٹوں کے مسائل کے سلسلے میں الائنس آف آرام باغ مارکیٹ کے موقف کو جاننے کی آپ نے کوشش کری. دوسری بات یہ کہ آپ نے بتایا کہ جامع مال ہے, وہ جامع کلاتھ نہیں, جامع مال ریزیڈنسی, اور اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ مین ایم اے جینا روڈ کے اوپر ہی واقع ہے. مریم مارکیٹ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہے, ایس آئی یو ٹی روڈ اس کی طرف جاتا ہے, اور یہ سینٹرلی بیسمنٹ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر مشتمل تقریباً 400 سے زائد دکانوں پر مشتمل اسی مال ہے, جس کا ماحول کسی بھی عالمی سطح کے مال سے کسی صورت میں کم نہیں ہے. وہاں کا میں صدر ہونے کا اعزاز رکھتا ہوں. دوسرا الائنس آف آرام باغ مارکیٹ ایسوسیشن ایک 22 مارکیٹوں میں, جس میں نمایاں اردو بازار, اللہ والا مارکیٹ, جامع مال, قاسم رضا مارکیٹ, عیدگاہ سوٹ کیس مارکیٹ, عیدگاہ قصابہ مارکیٹ, قریش مارکیٹ, مقصد یہ وہ مارکیٹ ہے, الحرم مارکیٹ, سینٹرل پلازا. مطلب آپ نے بتایا 22 مارکیٹ ہیں جو سینٹرل, یہ وہ مارکیٹس ہیں جن کے مسائل ہم اکٹھے ایک ٹیم ورک کی صورت میں دیکھتے بھی ہیں, اور وہاں کے مسائل کے فوری حل کے لیے اپنی جستجو اور کاوشیں جاری رکھتے ہیں. اب آ گئی بات ہماری جو مارکیٹ ہے. ہماری مارکیٹ میں اصل میں 2 روڈ لگتے ہیں, ایک ایس آئی یو ٹی کی طرف, وہ بھی ایمرجنسی روڈ ہے, اور ایک سول ہاسپٹل ایمرجنسی. دونوں روڈوں کا حال یہ برا ہے, اور کئی کمپلینوں کے باوجود ابھی فی الحال جو ایڈمنسٹریٹر ساؤتھ بھی ہیں اور ڈی سی ساؤتھ بھی ہیں, آپ یہ سمجھیں کہ شاید ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن جب ایک عرصہ دراز تک شکایت کے ازالے کے بعد شکایت کا ازالہ نہ ہو اور اس کے بعد پھر کام ہو, تو ہمیں تو جو کام کرتا ہوا نظر آتا ہے ہم اس کی تعریف اور اس کی توصیف ضرور کریں گے. تو انہوں نے اپنا کام کیا, اور ابھی آگے بھی انہوں نے ہمارے کاموں کی توثیق کری ہے جو ہمارے کام ہیں. بقیہ ایس او پی پر جو عمل درآمد کا ہمارے ہاں انشاءاللہ جب آپ تشریف لائیں گے تو ہمارے ہاں ایس او پی پر مکمل عمل درآمد ہو رہا ہے, اور وہاں کا جو ماحول ہے. اچھا دلشاد بھائی یہ بتائیے, آپ نے بتایا کہ 22 مارکیٹیں شامل ہیں. اچھا آپ تو الائنس بتا رہے ہیں کہ الائنس آف آرام باغ میں 22 مارکیٹیں شامل ہیں. اچھا دوسری جو تنظیم ہے نا جو بنی, جیسے کہ مختلف نام نہیں لوں گا, تو وہ بھی انہیں مارکیٹوں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے میں شامل ہیں. تو کیا تنازع ہے, آپ کے ساتھ بھی شامل ہے, ان کے ساتھ بھی شامل ہے, یہ کیا ہے مطلب, یہ کیا دکان دکھا رہے ہیں؟ ہر مارکیٹ کا جو چیئرمین جو بنی ہے, نئی نئی جو تنظیمیں بنی, وہ سب کے سب یہ آپ لوگوں کو بتا دیے. صدر چلے آتے وہ بھی یہی بتاتے ہیں, آپ بھی یہی بتا رہے ہیں, دوسری تنظیم کا صدر ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے. کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے گراؤنڈ ریئلٹی میرے خیال میں اینکرز اور میڈیا پرسن کو جتنی معلوم ہوتی ہے, ہاتھ کنگن کو آر سی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. ہماری کئی جو میٹنگز ہیں
जिन मार्केटों के अलायंस का हम दावेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें वो तमाम मार्केटों के एसोसिएशन के जिम्मेदारान शरीक होते हैं। और अभी पिछले दिनों हमने कई इजलास कोरोना के सिलसिले में, जो दूसरी वबा आई उस सिलसिले में बुला करके ये साबित किया कि अलायंस ऑफ आरामबाग मार्केट में जो दुकानदार और जो एसोसिएशन शामिल हैं वो अपनी जगह। दिलशाद साहब, बात असल ये है कि आप तो कह रहे हैं कि मतलब वो शामिल होते हैं, तो ऐसी कई जगहों पर पे कई जो मार्केट के मामलात होते हैं जो अपने आप को लीडर कहते हैं, तो वहाँ तो आप और आपके अरकान भी वहाँ शामिल होते हैं, तो किस हैसियत से आप अलायंस है, वो कहते हैं कि हमारा भी अलायंस का मेंबर है, फिर क्या कहेंगे आप? दावे और असल हकीकत से वही लोग वाबस्ता हैं जो काम कर रहे हैं। हम ग्राउंड रियलिटी पर मौजूद हैं और हमारी जो मार्केट्स एसोसिएशन जो हमारे से अलायंस में मुश्तमिल हैं, उनमें जब हम इलाकाई की बात करते हैं तो नाम तो ये था अलायंस ऑफ आरामबाग, लेकिन हमारे पास नो डाउट सेंट्रल प्लाजा जो कि वहीद मुराद रोड मास्टर्न रोड पर वाक़, वो भी हमारे साथ है। अभी आपके सामने हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी काशिफ सलाट साहब इंटरव्यू देके गए, ये भी हमारे साथ शामिल हैं। तो हमारे पास मार्केटों का वाज जो है, इकबाल सेंटर एक बड़ा नाम है, वो भी हमारे साथ शामिल है, उसके उर्दू बाजार वो शामिल है। तो इसके अंदर अगर दुकानों की गिनती हम दावे नहीं करते, हम काम पर यकीन रखते हैं। हमारे साथ दिलशाद बुखारी साहब मौजूद थे और हम एक बार फिर जो है वो चलते हैं अलायंस ऑफ आरामबाग आसिफ गुल साहब की तरफ से कुछ बातें करेंगे और फिर बात के बाद हम इनसे बड़ी ज़बरदस्त और भी डिस्कस करेंगे। आसिफ भाई, ये बताइएगा कि अभी जैसे कि दिलशाद बुखारी साहब ने बात की, काशिफ साहब ने बात की, कादर साहब ने बात की मसाइलों की, एक अल्लाह वाला मार्केट है, अलायंस के अंदर 22 मार्केट है। अच्छा, कई जो मार्केट में इनसे दिलशाद साहब से बात कर रहा था, तो वो दावे करती हैं कि ये मार्केट है जो आप बता रहे वो भी उनमें शामिल है, तो कुछ तनाज़ा नहीं है, इसको कैसे आप धोएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी अलायंस का के जो ओहदेदारान है वो जब तक खुद अपनी मार्केट का कोई सदर या जनरल सेक्रेटरी ना हो, वो हमारी अलायंस का हिस्सा नहीं बनता। हम किसी भी ऐसे दुकानदार को नहीं लेते, या हम अपनी अलायंस में सिवाय सिर्फ जो हमारी अहम मार्केट है, जैसे अभी दिलशाद भाई ने नाम लिए हैं, कि वो हमारे पास रजिस्टर्ड है। ये अलायंस जो है वो रजिस्टर्ड है, ये कोई ऐसे ही नहीं है कि भाई हमने कोई ऐसी अलायंस बना ली है कि भाई आप भी मेरे साथ है या आप भी मेरे साथ है, ऐसा नहीं है। ये अलायंस जो है वो रजिस्टर्ड है और ये सारे मेंबरान हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि जैसे लॉकडाउन के हवाले से दिलशाद बुखारी भाई ने बात की कि जब मसाइल आते थे, ये सारे अलायंस के लोग हमारे साथ चलते थे। ये साथ चलते नहीं थे, बल्कि अपने ही दुकानदारों के मसाइलों के लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। दिलशाद बुखारी भाई हो गए, अब्दुल कादिर मस्तान भाई थे, काशिफ सलाट भाई थे, ईदगाह से जो है वो हमारे सरफराज भाई हैं, अम्मार शेख भाई है ईदगाह सूटकेस मार्केट से, उर्दू बाजार से नसीम भाई है और सुलेमान भाई, ये हमारे वो साथी हैं जो हमारे साथ खड़े रहे। ये इकबाल सेंटर से जो है जिया, तो सही है, ठीक है, आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल मसाइल के, और हमारे साथ शाना बशाना चलते रहे आज तक। जब ये अलायंस एक मजबूत हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर में इस अलायंस का अल्लाह ने एक नाम दिया है, अल्लाह का बड़ा करम है, इस मालिक का एहसान है कि इस अलायंस ने इस शहर के लिए भी काफी काम किया, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ आसिफ गुल साहब मौजूद है, अल्लाह वाला मार्केट के ये सदर हैं और अलायंस ऑफ आरामबाग के ये चेयरमैन है। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जितनी भी मार्केट के जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ मुंसलिक है और हमारे साथ मुंसलिक रहेंगे। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे और जाएंगे मार्केट की जानिब, इन्हीं के मसाइल, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है। आज हम अल्लाह वाली मार्केट के सामने मौजूद हैं। बेशुमार मसाइल पर इस पर डिस्कस हुई है, इस पर काफ़ी देर बातचीत हुई है। आसिफ गुलफाम जो यहाँ के सदर हैं, उनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई है। इसके अलावा मेरे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी जवाद साहब मौजूद है, उनसे भी कुछ बात करते हैं। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि मार्केट में क्या मसाइल, मार्केट में क्या क्या मसाइल है आपकी मार्केट में? मार्केट में मसाइल पार्किंग के हैं। मार्केट के बाहर जो पार्किंग का मसला बहुत है हमारे, और उसके लिए हमारे सदर साहब ने बहुत कोशिश की है, तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक बेहतर हो गई पार्किंग की। बाकी मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई ख़ास मसाइल नहीं है, बिज़नेस बहुत अच्छा है। मार्केट में अंदर हर वैरायटी मिलेगी आपको, कराची के हर कोने से कस्टमर आता है हमारी मार्केट में। बाकी कराची से क्या पूरे पाकिस्तान से हमारे मार्केट में कस्टमर आता है।
मार्केट में आपको हर चीज़ की वैरायटी मिलेगी, बच्चों की, बड़ों की, जेंट्स, लेडीज़, ब्राइडल, हर चीज़ की वैरायटी आपको हमारी मार्केट में मिलेगी। आप कह रहे हो कि आपकी मार्केट में हर चीज़ की SOP से ख्याल किया जा रहा है? बिल्कुल SOPs का बेहतरीन ख्याल किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मार्केट में हर दुकानदार SOPs का मास्क भी लगा रहा है, कस्टमर को भी कहता है कि SOPs का ख्याल रखें, और सैनिटाइज़र का भी यूज़ है। हर चीज़ की अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ के मौजूद है हमारी मार्केट। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे जवाद साहब, और हमारे साथ जन्नत गुल साहब भी मौजूद है। इनका ताल्लुक भी अल्लाह वाला मार्केट से, और ये यहाँ के अहदेदार हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। जन्नत गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि मार्केट तो बड़ी ज़बरदस्त है, अल्लाह वाला मार्केट है, और यहाँ पर मुख्तलिफ मार्केट में मौजूद है, तो क्या क्या मसाइल दो चार हैं? मैं अल्लाह वाला मार्केट का नायब सदर हूँ, और हमारी मार्केट में मसाइल तो है, हर जगह पे मसाइल होते हैं। यहाँ पे सबसे जो मसाइल है, कस्टमर की भी पार्किंग नहीं है। कस्टमर बड़ा परेशान होता है पार्किंग के लिए और चला जाता है। हमारा 60% कस्टमर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये इलाका ऐसा है, पुराना इलाका है, पुरानी मार्केट है, तो पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। और बाकी है कि हमारे मार्केट में कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं दूसरे मार्केटों से, कम प्राइस में कस्टमर को दिया जाता है, कम मुनाफे पे, और यहाँ से गरीब तबके के बहुत सारा गाँव को फ़ायदा होता है। ये बताओ कि यहाँ SOP का कितना ख्याल किया जा रहा है? माशाल्लाह SOP का तो बहुत ख्याल किया जाता है, क्योंकि कस्टमर को हम बहुत समझा देते हैं कि आप मास्क लगाए, और ख़ुद लगाते हैं मास्क। मार्केट में दुकानदारों को डब्बे रखवाए मास्क के, और कस्टमर को फ्री दिया जाता है मास्क। और बाकी कस्टमर यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग समझते नहीं है, उनको हम समझाते हैं कि मास्क लगाओ, फिर उनको ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते। बाकी अल्लाह फजल करे, सब पे रहम करे, और ये इस बीमारी से अल्लाह में नजात दिलवाए। अल्लाह की तवज्जो होना चाहिए, अल्लाह की तरफ तवज्जो होना चाहिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है ना अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं, और इस हालात में तो अल्लाह से तौबा मांगना चाहिए, तौबा करना चाहिए, और हम जो है ना इस मर्ज़ से अल्लाह में नजात दिलवा दें। हमारे साथ जन्नत गुल साहब मौजूद थे, और ये कह रहे थे कि कोरोना वायरस के हवाले से हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस वबा से बहुत जल्द छुटकारा हासिल करवाए। और मेरे साथ इस वक्त अल्लाह वाला मार्केट के सदर आसिफ गुलफान साहब मौजूद हैं, और आज इनसे ये बात करेंगे कि मार्केट के बाहर पार्किंग का भी इन्होंने बड़ा ख्याल किया हुआ है, एक लाइन लगा के रखी हुई है, और ये पार्किंग के साथ साथ यहाँ के जो आला अफसरान है पुलिस के, उनका भी ये मार्केट के साथ ताउन है, क्योंकि जब ये अपने मार्केट में SOP का ख्याल कर रहे हैं तो यहाँ मार्किंग के हवाले से भी इनसे बातचीत करेंगे। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई, ये बताइए कि पार्किंग का तो बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है, आप यहाँ के आला अफसरान है, SP DSP, तो वो आपके साथ ताउन करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। थाना आरामबाग है हमारा यहाँ, और साथ ही हमारे ईदगाह थाना लगता है, जिसमें आरामबाग में तो SHO पवन साहब हैं, जो कि नहायत ही शरीफ और ईमानदार ऑफिसर है। बहुत अच्छे कम ऑफिसर होते हैं इस तरह जो बहुत मेहनत करते हैं इतने कम वसाइल में उनके पास, जबकि नफरी नहीं है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ताजिर जो है ना लूटे। जबकि आपको मैंने कहा कि MA जीना रोड है, यहाँ पर छीना झपटी ज़्यादा है, उसके बावजूद जो है ना ये अपनी नफरी भी और ख़ुद भी यहाँ चक्कर लगाते हैं। इसके साथ साथ ईदगाह के मैंने जैसे कहा कि नदीम हैदर साहब हैं, ये ख़ुद भी माशाल्लाह जो है ना बहुत एक्टिव है, और ये पूरी कोशिश करते हैं कि ना यहाँ वारदात ना हो। लेकिन नफरी मैं फिर वही बात कहूँगा कि जब तक नफरी इन थानों में नहीं होगी तो ये भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये कोशिशें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन नफरी ना होने की वजह से हमें मसाइल यहाँ रोड पे रहते हैं। आसिफ साहब, ये रोड टूट फूट का शिकार है, हुकूमत तो करोड़ रुपए का टैक्स अदा करते हो, तो इस बारे में क्या कहोगे? देखिए मैंने कहा ना, मैंने इससे पहले भी ये बात कही कि आज से अगर हम पीछे साल चले जाएं तो हम बहुत ज़्यादा शिकायतें करते नज़र आते थे कि ना ये रोड नहीं बन रहा है। लेकिन DC साउद इरशाद साहब ने जो है वो हमारे साथ ताउन किया है, और ये राफसन रोड पहली हमारी मिसाल है कि उन्होंने ये बनवाया। और इसके साथ साथ सिविल हॉस्पिटल वाली साइड है, उधर का भी उन्होंने वादा किया, और इतराफ़ में आरामबाग की जो फुटपाथें हैं उन्होंने वादे किए हैं बनाने के। तो हम देख रहे हैं कि अब ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ आसिफ गुल साहब मौजूद थे, और दिलशाद बुखारी साहब भी मौजूद है, अलायंस साहब आरामबाग। एक बार इनके पास भी बात कर लेते हैं। दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। दिलशाद साहब, ये बताइए क्या क्या मसले हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहला मसला जो आपके इस चैनल के तवज्जुह से एक अपील करना चाहूँगा कि कोरोना के बायस जो छोटे ताजिर, जो शटर वाले ताजिर हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वफाक बिलासूदी कर्ज़ों का इजरा, और अगर वो बिलासूदी कर्ज़ों के साथ कम शरह प्रॉफिट के ऊपर भी अगर लोन सेंक्शन करा दें तो उससे बेनिफिट्स ये मिलेगा कि जो आगे आने वाले हालात हैं उसमें कारोबारी सरगर्मियाँ जो आज मांद पड़ी हुई हैं कोरोना वबा के बायस, और
क्रेडिट की बेस बार में दबे हुए हैं उनके लिए कोई सहूलत होगी। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से ये हुक्काम बाला और ख़ुसूसन वफ़ाक़ी वज़ीर सनत हम्माद अज़हर साहब से अपील करूँगा, वज़ीर आज़म इमरान खान से, कि वो इस तरफ संजीदगी से तवज्जो दें और कराची के ताजरों के लिए ये बिलासूदी कर्ज़ों का इजरा जल्द मुमकिन बनाएं। बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई, ये बताइएगा कि आपके साथ और भी अरकान होंगे जो आपकी यूनियन में, तो उनके बारे में आप क्या कहो? देखिए, मैं सबसे पहले अपने वो साथी जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस अलाइंस में, जो मेरा साथ देते हैं, सबसे पहले मैं नाम लूँगा अब्दुल कादिर मस्तान भाई, जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। दिलशाद बुखारी भाई हैं, मेरे साथ साथ रहते हैं शाना बशाना। जन्नत गुल भाई हैं, मेरे बिल्कुल शाना बशाना रहते हैं। इस तरह और मेरे साथी हैं, काज़म रज़ा से सलीम भाई हैं, ईदगाह क्लॉथ मार्केट से सरफराज भाई हैं, काशिफ सलाट भाई अलाराम से, गुल प्लाजा से तनवीर पास्ता भाई हैं, सेंट्रल प्लाजा से असलान है। तो इस तरह मेरे साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मेरे को इस अलाइंस में चलाने के लिए मेरे शाना बशाना साथ रहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नेमतुल्लाह खान है, नूर आगा है, ये मेरे वो साथी हैं जो मेरे बिल्कुल साथ रहते हैं। इसके साथ साथ मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता। इकबाल सेंटर से ज़िया इकबाल भाई मेरे साथ मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमने इनको उस वक्त देखा जब लॉकडाउन में बुरे हालात थे, ताजिर परेशान थे, ये वो साथी मेरे साथ खड़े रहे। इस लॉकडाउन को ख़त्म कराने में मेरा उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। हमारे साथ गुलफाम साहब मौजूद थे कि जो ये कह रहे थे कि अलाइंस ऑफ आरामबाग के जिन साथियों का नाम लिया है, इनका ये कहना था कि मुख्तलिफ या कोरोना वायरस हो या कोई भी मुश्किलात आती है मार्केट के ऊपर, तो ये मुकम्मल मेरा शाना बशाना होते हैं और ये मेरे साथ मेरी हौसला अफजाई करते हैं। और यही कहा जाता है कि जिस मार्केट में जब इत्तेहाद होगा तो वहाँ कोई मुश्किलात सामने होगी और ना होने देंगे। मार्केट में बताए थे आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।